السلام علیکم زید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. جی پڑھیے. یہ حضرت پوری تاریخ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فما هم بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ. جی ترجمہ کیجیے. اور آسمان کی قسم. تاریخ. طارق بولے تو رات میں تمام. آنے والی چیز. طارق رات میں. رات میں آنے والی، اور قسم ہے رات میں آنے والی. اچھا. وما أدراك ما التاريخ. تاریخ وہ کیا ہے؟ تاریخ النجم الثاقب، ستارہ ثاقب جو جانب کے سو. جی ثاقب کا اب معنی دیکھیے ہے نا، اوپر سے. طارق جو ہے رات میں آنے والی. رات میں آنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ گھر میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان میں بھی ہے. آسمان میں جو رات میں جو چیزیں نظر آتی ہے وہ تارے ہیں. تو پھر اللہ جی جی. تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ بھائی طارق کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ النجم الثاقب، اللہ ہی کا جو ہے جواب ہے نا. النجم ستارے، الثاقب چمکتا آگ ہوا. کا ہاں ہاں جی، چمک چمکتے ہوئے ستارے. چمکتا ہوا ستارہ. سمجھ گئے؟ ان طارق کل کا مطلب آگے ہے وہی ہے نا. النجم طارق مطلب النجم الثاقب وہی ہے. کوئی ستارے جو چمکتا ہوا ستارہ. ہاں النجم الثاقب دونوں جو موصوف صفت ہے نا. النجم الثاقب چمکتا ہوا ستارہ. ان کل بے شک ہر نفس
اس کے اوپر حافظ، نفس پر حافظ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کل نفس، ہر جان، ہر نفس، لما علیہا حافظ، مگر کہ اس پر کوئی نگران ہے. اب انسان کو بتا رہے ہیں، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو پیدا کیے گئے تو آپ پر کوئی نگران نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے. آپ ہر نفس پر، صرف ایک انسان پر نہیں بلکہ ہر نفس پر نگراں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان دیکھتا ہے مما خلق، مما حضرت جیسا کہ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، نظر ینظر بولے تو دیکھنا ہے نا، تو یہاں لام جو ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ دیکھے، ہے نا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق، کس چیز سے. من ما ہے وہ، من ما، تو دونوں کو ملا کر مما ہو گیا نا، مما خلق، تو کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. اب ارے انسان غور مما بولیے. اس طریقے سے مما آیا نا، مما آیا نا. اب ماں میں آج تک یہاں پر ہے. اب تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، اوپر. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ یہ پڑے شاید کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، کون سا قاعدہ ہو، ادغام کریں گے، ہے نا. وہ معلوم ہے ابھی ادغام، میم ادغام. ہاں تو نہیں وہ نہیں بولی. مما میں یہاں پر الف رہنا، جیسا آتا نا مما کر کے اوپر والا، یہ ہاں جی، مما ہے نا ایسا الف. ہاں الف نہیں ہے نا، میم الف زبر ما، الف نہیں ہے. تو ہاں یہ کیا ہے؟ اس کو ایک منٹ دیکھتے ہیں اس کو. اس کو بتاؤں گا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اور میں نے اس کا غور کروں گا، انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خلق کا ترجمہ تو معلوم ہے نا، کہ ہاں پیدا کیا گیا. پیدا کیا گیا. جی، خلق من ماء دافق. اب یہاں پر مما الف آیا نا، ایسا میں یہاں پر پہلے پڑھ ہی نا، اس میں الف نہیں آ کر ہے، یہ جی. پوچھی بس. ہاں خلق وہ من، مجھے خیال نہیں ہوا، انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اور اصل میں بھی سمجھا نہیں اس کو، دیکھنا اس کو. یہاں دیکھیے، یہاں جو میم ماں ہے، یہ ماں الگ ہے، اس کا معنی پانی ہے نا. جی جی یہ پانی ہے، یہ اس کا جی، اس کا معنی پانی ہے. وہاں جو ہے ماں، یہاں جو جیسے ہے نا وما ادراک ماء الطارق، ہاں یہاں پہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا. خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا، من سے، ماء پانی، دافق اچھلتے ہوئے. یخرج من بین الصلب والترائب. جی اس کا ترجمہ کیجیے، آپ کیجیے درمیان ترجمہ. اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. دافق کا معنی اچھلتا ہوا. جی یخرج آگے آگے. نکالتے ہیں، من بین سلب کے درمیان سے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ نکلتا ہے مِمَّا خُلِقَ. سلب کے درمیان سے. والترائب، ترائب کا معنی حضرت. ہاں سل بھی بولے تو پیٹ سے ہے نا، پیٹ، ریڑھ کی ہڈی. ترائب چھاتی یعنی سینہ. جی جی سینہ. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک ہو. اس میں جو ماں ہے
للما رجعه وہ اس کو رجع ترکیب کرو. لوٹا اس کو لوٹاتے ہیں لخادر قدرت البتہ قدرت والے نے. جی انہ علی رجعہ لقادر، پھر اس کا روٹنا جو ہے اسی پر ہوگا نا، لقادر اندازے طور پر ہوگا. یہاں دیکھیے ہے نا، ہاں یہاں میں نے یہ دیکھا مما، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے اوپر کا، ہے نا، جی اور من اور ما، لیکن الف کیوں گرا دیے یہ میں ملا نہیں. انشاءاللہ اس کو جو ہے پھر بتاؤں گا ما جی کیوں الف کیوں گرا دیے، ہے نا، وہ تو معلوم پڑ گیا. انہ علی رجعہ لقادر، کتابوں میں دیے نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا اس کو، مشکل ترکیب میں ڈھونڈنا پڑے گا اس کو. جی یہ مجھے ابھی خیال آیا، مجھے بھی تک نہیں معلوم تھا، یہ اسی لیے پوچھ رہا جی 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 ٹھیک، اچھا ہوا، اچھا پوچھے، نہیں تو پھر مجھے بھی معلوم نہیں یوم پڑتا نا، پھر ڈھونڈتا نہیں تھا. ٹھیک، جزاک جی اللہ. جی آگے ہیں انہ علی یوم رجعہ لقادر، اس کا ترجمہ کر لیا آپ نے. اب دیکھیں انہ علی رجعہ، یقیناً وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، پوری طرح قادر ہے. یوم تبلی السرائر، تبلی السرائر یوم تبلی السرائر، جی ترجمہ کیجیے. یوم مطلب دن ہے نا، دن، تبلا بلا بلا کا معنی ہاں میں آتا ہے، نہیں تو آزمائش میں آتی ہے. جی ابلا یبلی، تبلا آزمائش کرنا، جانچنا. تبلا جانچا جائے گا، ہے نا. سرائر سرن، رازوں کو جو کہا جاتا ہے، راز. سرائر اس دن، جانا جائے گا. جی اس دن تمام رازوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو جانچا جائے گا. کس دن؟ وہ قیامت کے دن ہے. جی فما لہ من قوت ولا ناصر، فما کیا ان کے لیے قوت میں سے قوت نہیں، یا ناصر مدد کرنے والا نہیں ہے. ہاں دیکھیے، کیا حضرت فما لہ اس کے لیے نہیں ہوگا، من قوت، نہ کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ ہی مددگار. اب وہ قیامت کے بارے میں ہے کہ ہر انسان جو ہے، ہر انسان اپنے اپنے کیے پر اور اپنے اپنے پریشانی پر ڈوبا ہوگا، تو نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. نہ قیامت کے دن. والسماء ذات الرجع، اور آسمان ذات جو کہ رجع یہ رج جو لوٹاتے ذات ہیں. رج، بارش والی قسم ہے، والسماء قسم ہے بارش والے آسمان کی. اب بارش والے آسمان اس لیے کہا گیا کیونکہ بارش حالانکہ آسمان سے نہیں ہوتے، بادلوں سے ہوتے ہیں، لیکن آسمان مراد لیا گیا ہے، آسمان جو اوپر سے ہوتے ہیں. والارض ذات الصدع، والارض ذات الصدع، زمین جو کہ صدعی معنی ہے. ہاں صدع کا معنی پھٹ جانے والی. اب دیکھیے، جب آسمان سے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا آسمان سے بارش نازل ہوئی، تو یہ بادلوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے آسمان سے، ہے نا. والارض ذات الصدع، والارض اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے. اب دیکھیے بارش ہونے کے بعد ہر چیز زندہ ہوتی ہے نا. اب ذات الصدع ہے، بارش ہونے کے بعد ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو زندہ کرتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے ایک ہر چیز لہلہانے لگتی ہے، اور اسی سے ہم لوگ فصل وغیرہ اگا کے کھاتے ہیں. نہیں بارش نہ ہو تو پھر انسان بھوکے مر جائے نا، بارش وغیرہ نہ ہو. إنه لقول فصل. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں جی إنه پڑھیے آگے. لقول فصل. جی انہ لقول فصل. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں انہ لقول فصل، یقیناً لقول، یقیناً یہ بات کیا ہے، فیصلہ کرنے والی. انہ لقول فصل، یقیناً یہ دو ٹوک بات ہے، کہتے ہیں نا دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے. وما هو بالهزل. ہاں اس کا دیکھ وما ہوا، اور یہ تمام چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہے کوئی ہزل کا مطلب مذاق، ہنسی بےہودہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی حقیقت ہے، ہماری حقیقت ہے نا، انسان کی حقیقت ہے. پھر کہاں لوٹنا ہے وہ سب ہے، آسمان اور زمین اس کی حقیقتیں ہیں. پھر اللہ نے کہا یہ دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی اور مذاق نہیں. انہم یکیدون کیدا. جی بے شک وہ یکیدون کیدا. کیدا. ہاں انہم بے شک وہ، یکیدون بولے تو تدبیر. تدبیر کرتے ہیں نا، کیدن تدبیر. تدبیر. تدبیر کرتے ہیں تدبیر. وہ یقیناً واقعی ایک تدبیر قیدا کرتے اور ہیں. تدبیر. تدبیر کرتے ہیں. اور عقید قیدا. وہ عقید و قیدا، اور میں بھی کر رہا ہوں. وہ عقید اور میں تدبیر کرتا ہوں. قیدن ایک تدبیر ہے نا، وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. جی جی. انہم یکیدون کیدا، وہ بھی تدبیر کرتے ہیں. تو عقید قیدا، اب میں بھی تدبیر کرتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. پس کافروں کا تدبیر کرنا رویدا. امہلہم انتظار فمہل کرنا. الکافرین، فمہل یہ فعل امر ہے، مہلت دیجئے کافرین، کافرین کو. امہلہم رویدا، امہلہم تو امہلہم ان کو ڈھیل دو، رویدا تھوڑی دیر. رویدن کہتے ہیں آواز تھوڑی کٹ دیر. کٹ آ رہی ہے. ہاں فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو ڈھیل دو، اور ان کو ڈھیل دو تھوڑی دیر. اب دیکھیے یہاں جی ترجمہ سے آپ کو تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائی ہے نا، یہاں وما ادراک ما الطارق، یہاں النجم الثاقب بتایا. پھر انسان کو جو ہے کہ یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ جو ہے کیا ہے، ایک نگہبان ہے. پھر انسان کو خود ہی اس کو غور کرنے کے لیے کہا کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے پیدائش میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کے طرف سے یہ نکلتا ہے پانی، اسی پانی سے آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ہم میرے طرف لانے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے طرف آنے میں قادر ہوں. انہ علی رجعہ لقادر، میں جو ہے کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر انسان کو لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، پھر قیامت کا بیان کیا گیا. فما لہ من قوت ولا ناصر، اس میں کوئی نہ مددگار ہوگا اور نہ کوئی انسان کی طاقت ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کر کہا کہ بارش برسانے والے آسمان اور زمین، ذات صدع جو غلہ اور اناج اگاتے ہیں اس کی طرف دیکھو ہے نا، وہ دیکھو.
انہ لقول فصل، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فیصلہ کن ہے، اور یہ کیا ہے؟ مذاق، ہنسی مذاق نہیں ہے. آپ کی انہم آواز یکیدون کیدا کٹ کٹ واکید آ رہی ہے کیدا. حضرت، کٹ کٹ آپ کی آواز. کیا بولے؟ جی کٹ کٹ آ رہی ہے. ابھی آ رہی، کٹ کٹ آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے صحیح. ہاں ابھی آئی. ہاں دیکھیے ہے نا، ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، اس کا تو ترجمہ ہو گیا. اب دیکھیے بہت آسان ہے نا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ کن باتیں ہیں اور یہ ہنسی مذاق، یہ لوگ جو مانتے ہیں اس کو اب چھوڑیے. انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ جو تدبیر کر رہے ہیں، آپ کو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جو بھی ہے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اکیدو قیدا، وہ لوگ چال چل رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. انہم یکیدون قیدا، وہ کافر لوگ تدبیر کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں. اکیدو قیدا، میرا بھی چال ہے، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ کافرین جو انکار کر رہے ہیں، کافرین سے مراد انکار کرنے والے ہیں نا، یہ انکار کر رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑیے. امہلہم رویدا، تھوڑی مدت کے لیے، یعنی تھوڑی مدت دنیا میں یہ 60-70 سال ہے، انسان مر جائے گا تو پھر سب کچھ ختم ہے نا. جی جی یہی ہے انسان کی حقیقت بن. یہ مکی صورت ہے نا. اب دیکھیں گے سورۃ الطارق مکی ہے، کیونکہ یہ جی دو ٹوک باتیں ہیں، اس میں کوئی احکام نہیں ہے، تاکہ جو ہے انسان سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سب سے پہلے انسان خود کو سمجھ جائے نا، میں کون ہوں، وہ پہلے اس کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر اللہ اس کو مل جائے. یہ ہوتا ہے. جی خیر. ابھی آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ ہاں ابھی آ رہی. جی اصل یہاں تھوڑی بارش ہے، اس وجہ سے. جی ابھی ہم لوگ کون سی کتاب پڑھیں؟ تمرین نہ ہو، جی قصص النبین. قصص پڑھ لیں گے حضرت. کون سے پڑھیں گے؟ قصص پڑھیں گے. جی یہی ہے نا تأویل الرؤیا. ہاں صفحہ نمبر
جی پڑھیے آگے. تعویل الرؤیا، خواب کی تعویل. ولما فرغ یوسف من موعظته، اور جب فارغ ہوئے یوسف علیہ السلام ان کی نصیحت سے، اخبرہما بتعویل الرؤیا، ان دونوں کو خبر دی خواب کی تعویل سے. قال اما احدکما فیسقی ربہ خمر، کہا اما احدکما، کیا ہے تو اما احدکما، جی اما احدکما، تو ان میں سے ایک نے کہا فیسقی ربہ خمرن، کہ ایک نے کیا کہا کہ وہ خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ فیسقی ربہ خمرن، کہ وہ ربہ اپنے آقا کو خمرن شراب پلا رہا ہے. شراب. ربہ مطلب آقا ہے نا. تم میں سے ایک اپنے تم دونوں میں سے، اما، ہاں اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، بہرحال تم، جی بہرحال تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرن، وہ کیا کرے گا؟ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. وَأَمَّا الْآخَرُ، اس تم میں سے ایک دوسرے کو کھلاتا ہے پرندہ اس کے سر میں سے، سر کے اوپر سے. فیسلب حضرت فیسلب فتأکل الطیر رأسی، طیر من رأسه. اب دوسرے کے بعد ہے نا، لیکن دوسرے کو یہ فیسلب فتأکل کیا کیا جائے گا؟ اس کو سلابا، کھلاتا ہے پرند، ہاں فتأکل الطیر من رأسی، کہ پرندے جو ہے، ہاں وہ ٹوکری اٹھائے گا، ہے نا، ٹوکری. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو ٹوکری اٹھائے گا تو اس کے سر سے پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. ایک منٹ، اور اس کا لفظی ترجمہ، ایک منٹ لغت میں دیکھتا ہوں لفظی ترجمہ کیا ہے. فَيُسْلَبُ، جی وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا شخص، تو ہاں یہی ہے کہ اس کے سر پہ جو ہے ایک ٹوکری اٹھائیں گے تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. وقال للأول اذکرنی عند ربک، اور کہا للأول، پہلے کے لیے، میں ذکر کروں گا تمہارے رب کے ساتھ پاس. ہاں دیکھیے، فیسلب یہ اس سے بھی ہے کہ سولی دے دینا، تو سولی دے دینا یعنی مر جانا. تو جو ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں سلیب جو کہا جاتا ہے نا، سلیبی، کرسچن کو جہاں کہا جاتا ہے سلیبی کہتے ہیں. اور وہ جس کی پوجا کرتے ہیں سلیب، وہ اس طرح ہے، دو ہاتھ اور ایک سر، جو چوک ہوتا ہے یعنی جمع کا جو نشان ہوتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، تو اسلب یسلب سولی بھی دینا ہے، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پرندے جو ہے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کہ قرآن میں یہی کہا گیا ہے نا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے وہ دو قیدیوں میں سے ایک کی یہ ہیں. اصل وہ خواب کیا دیکھا تھا اس نے، کہ اس کے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر دی کہ وہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر پر سے گوشت کھائیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر ہے نا. شاید ہم لوگ جی اس خواب بتایا تھا کیا اس شخص نے؟ پیچھے پڑھے تھے خواب کے بارے میں. ہاں ابھی آیا تھا بتاتا.
جی 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 ابھی ہاں اوکے اوکے جی پڑھیے ہم پڑھیے وقال الاول اذکرنی عند ربک، اور کہا ایک دوسرے کے ایک میں میں ذکر کروں گا تمہارے رب کے پاس. وہی ہاں بادشاہ کے تذکرہ ہاں بولتے ہیں سب بادشاہ کے یوسف علیہ ہاں السلام کہتے ہیں نا یوسف کا. کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا تذکرہ جو ہے بادشاہ کے پاس کرنا. جی مخرج الرجلان فكان الأول ساقيا للملك وشرب الآخر. اور ایک آدمی نکلا اور ایک آدمی نکلا فكان الأول، پس پہلے والا پیاسا اور بادشاہ کے لیے دوسرا ٹوکری اٹھایا ہوا ہے یہاں پہ. جی جی یہاں دیکھیے ہے نا ہم لوگ یہاں پیچھے پڑے ہیں. جی مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا. یہاں دیکھیے پیچھے ہم لوگ پڑھے ہیں نا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه. دوسرے نے خواب کیا دیکھا تھا کہ میں جو ہے اپنے سر پہ احمل فوق رأسی خبزا روٹی کی ٹوکری ہے روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں تأکل الطیر منه کہ پرندے جو ہے اس سے کھا رہے ہیں. جی اس کو بھول گیا تھا میں. وقال احدهما پہلے والے نے کیا کہا تھا انی ارانی اعصر خمرا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو اس کے جو ہے تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائیں پہلے والے کے کہ تم جو ہے اپنے بادشاہ کو آقا کو شراب پلاؤ گے. دوسرے کے لیے کہا کہ کیا کہا دوسرے کے لیے کہ آپ کو جو ہے فیصلب الطیر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی. کہاں گیا رؤی الملک جی فیصلب واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی. تو یہ سولی دی جائے گی اور پرندے سے کھائیں گے. اب یہاں وقال للاولی یہ یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا یعنی مجھے نہ بھولنا. تو وخرج رجلان دونوں شخص چلا گیا فکان الاول ساقیا. تو فکان الاول فکان والا تو ہونا ہے نا اول پہلا شخص کیا ہے ہوا ساقین پلانے والا ساقی للملک بادشاہ کے لیے یعنی بادشاہ کا وہ وزیر بن گیا ساقی پلانے والا بن گیا. وصلب الآخر اور دوسرے شخص کو سولی دے دیا گیا. یہ تو ہو گیا. اب آپ کون سا پڑھ رہے تھے ونسیا ساقی نا. ہاں جی بولیے. ونسي ساقي أن يذكر يوسف عند الملك، اور بھول گیا پلانے والا کہ یاد کرے یوسف کو بادشاہ کے سامنے. جی صحیح ہے. اور پلانے والا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے یاد کرنے سے بولنے سے بھول گئے. جی وقام یوسف فی السجن سنین، اور کھڑے ہو گئے یوسف قید خانے میں، رہ گئے یوسف السلام قید خانے میں 9 سال. حضرت سنین کا تو سنین کے تو اصل سنن سال آتا ہے سنین کئی سال جمع ہے. کئی سال. جی جی تھوڑے سال یا 9 سال یا کتنے سال رہے تھے نا تو اس کو سنین سے کہا گیا. وقام یوسف بالسجن سنین اور یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال رہے. جی بس جی آگے پڑھ لیں گے یا بس دوسری کتاب پڑھیں. یہ بس چاہتا جی اتنا اس سے پڑھیں گے تو کون سی اخلاق پڑھیں گے. کون سی کتاب بولے آپ نے. الخراط. جی اوکے نکال دیں.
اس کا سائنس ہم لوگ کی سائنس کا بات ہے اور لڑکی کے میرے سامنے لکھا ہے باقی میں بتاتا ہوں. جی جی میں یمناؤں کا منی. جی آج تو کام ہے میرا. نہیں پڑھیے. میں یمنعو کا منی، کون تم کو منع کرتا ہے مجھ سے. میں یمناؤں کا من مطلب کون، یمناؤں کا مجھ سے منع کرے گا، منی تم کو منع کرے گا، منی مجھ سے. تو یہ منع کرے گا نہیں بلکہ یہاں ترجمہ آئے گا میں یمناؤں کا منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا. میں یمنعو کا، مجھ سے تم کو تم کو کون بچائے گا مجھ سے. جی تم کو مجھ سے کون بچائے گا یا تم کو کون بچائے گا مجھ سے. جی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غروہ هل تعرفون ما هي الغروہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے غروہ میں، کیا غزوہ تم کہتے ہیں. جانتے ہو. غزوہ بولے تو سمجھ گئے. غزوہ، ہاں آپ جس صلی میں اللہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تو جنگ میں بولیے. جنگ میں شریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک جو بھی ہوئے اسے غزوہ بولتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. هل تعرفون، کیا تم جانتے ہو، ما هي الغزوہ، غزوہ کیا ہے. لعلکم تعلمون ان المسلمین كانوا یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ، تاکہ تم کو معلوم ہو، تاکہ لعلکم تم جانتے ہو کہ مسلمان نکلتے تھے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں. کیا برابر صحیح پڑھی حضرت. جی لعلکم تعلمون شاید تم جانتے ہو کہ مسلمان کانوا یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے. وکانوا یقاتلون المشرکین والکفار لوجہ اللہ تعالی، اور جو مشرکین اور کفار سے جو جنگ کرتے تھے، قتال کرتے تھے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَةَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور شاید کہ تم جانتے ہو جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت کو. جی آگے. وکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یخرج احیانا مع المسلمین واحیانا یمکث فی المدینۃ لشغل او مصلحۃ ویبعث جندا من المسلمین. احیانا، ہاں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ احیانا اٹھتے ہیں اور گزارتے ہیں شہر میں. کیا ہے. جی صحیح ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج احیانا مع المسلمین. وہاں تک پورا ترجمہ کیجیے، پھر اس کے بعد
یہاں تک کیجیے ترجمہ. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے نکلتے ہی احیانا کبھی کبھی ہاں یخرج احیانا نکلتے ہیں کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور ہاں کبھی یہاں کبھی دیکھیے اب ٹہرتے یہاں ہیں تک شہر سمجھ میں لیجیے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج. لشغل کیا ہے تو کام کے لیے اور مصلحت. ہاں یہاں دیکھیے پہلے والے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج احیانا مع المسلمین. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ہاں کٹی کٹی آ رہی حضرت، پرواہ نہیں بولو حضرت. تھوڑا کٹ کٹ آ رہی ہے. ابھی صحیح آ رہی ہے جی جی. یہاں دیکھیے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج احیانا مع المسلمین. یہاں تک پورا یہ ہے. واحیانا یمکث فی المدینۃ لشغل. یہاں تک اور ایک او مصلحت یا کسی مصلحت سے یا مصلحت سے. ویبعث جندا من المسلمین. اب کٹ کٹ کر جیسے ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیانا کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے. جی یہاں تک سمجھ گئے؟ جی جی. ابھی واحیانا یمکث فی المدینۃ لشغل او مصلحت. اور کبھی کبھی مدینے میں ٹہرتے تھے کسی کام کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے. ویبعث جندا من المسلمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک لشکر کو بھیجتے تھے. مدینے کی حالت کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے جنگ کے لیے. جس طرح ہے نا غزوہ بدر، غزوہ احد، اور پھر چند جی سریہ بھی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں نہیں نکلے تو وغیرہ وغیرہ. اب آپ کیجیے ایک بار. يخرج أحيانا مع المسلمين وأحيانا. نکلتے تھے کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور ٹہرتے تھے مسلمانوں کبھی کبھی شہر مدینے میں اور مصلحت اور کسی کام کے اور مصلحت کے اور ٹہرتے تھے مسلمانوں کے لشکر میں. ہاں باس ہے، باسو بھیجنا ہے نا. وہ باسو وہ اور بھیجتے تھے مسلمانوں کے لشکر کو. لشکر کو یا جی صحیح ہے. آگے فالغزوة ما خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جند من المسلمين للجهاد في سبيل الله. پس غزوہ میں نہیں نکلے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند لشکر میں سے مسلمانوں کے لشکر میں سے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں. جی. یہاں دیکھیے ماں جو ہے نہیں کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ماں یہاں اس میں موصول ہے یعنی جو کے معنی میں. فالغزوہ تو غزوہ وہ ہے ما خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فی جند من المسلمین مسلمانوں کے لشکر میں للجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. تو غزوہ وہ ہے. وہی معلوم تو نہیں ہے وہ ماں کیا واسطے آپ کو ہے یہاں کے ساتھ جملے میں استعمال کرنا وہ نہیں معلوم ہوگا. جی جی ہاں وہ پریکٹس سے انشاءاللہ آ جائیں گے. ما خرج فیہا، فیہا کی جو ضمیر ہے نا ہا کی ضمیر وہ اس میں موصول ماں جی کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی غزوے کی طرف. تو اسی لیے یہاں ماں کس کے اس میں موصول کا ہے. جو میں نعم ہاں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ ورجع عنها في الظهيرة وكانت أيام الصيف فأراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يستريح. ہاں پس نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غزوے میں اور لوٹے اس ظہر ظہر کے وقت سے اور موسم گرمی کے ایام میں پس ارادہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استریحا مانا استریحا یستریح استراحا، آرام کرنا، تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹنا. جی آپ بولو حضرت. جی یہاں دیکھیے نام فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ. غزوۃ یہاں نکرہ ہے نہیں، الف لام کے بغیر ہے، تو کسی بھی غزوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے نکل رہے تھے، نکلے غزوے میں نکلے، فی غزوۃ غزوے کسی غزوے میں نکلے، ورجع عنہا اور جب اس غزوے سے لوٹ رہے تھے، فی ظہیرتی ظہر کے وقت لوٹ رہے تھے، تو کوئی کیونکہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 15 دن 10 دن کا سفر ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے کسی دوپہر میں. وکانت ایام الصیف فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح. تو اور وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت لوٹ رہے تھے، اور سفر میں دوپہر زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے ایک سائے میں، یعنی گرمی کا موسم تھا تو ایک سائے میں آرام کرنے کا ارادہ کیا. وکانت ایام الصیف اور وہ گرما کا موسم گرما کا تھا. فارادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ یستریحا کہ تھوڑی دیر آرام کرے. یستری. او میں نے جو ابھی کہا آپ کو سنے آیا؟ جی میں دیکھا کہ مائک بند تھے، تو ابھی دیکھیے آگے بولے. جی ابھی یہاں سے کیجیے. وليس في البرية مكان يستريح فيه الإنسان إلا الشجر. بریہ ہاں بریتن، بریت ہے نا، فی البریہ. اب نیچے دیکھیے فی البریہ نیچے لکھا ہے نا الارض، یعنی بریہ جو کہا جاتا ہے. اب قرآن میں بھی ایک جگہ ہے بریہ، کہاں بتائیے؟ ایک جگہ ہے نا، ایک جگہ میں ہے کہ اگر پوری خشکی یعنی خشکی کے درخت جو ہے قلم بن جائے اور سمندر کو پانی بنا لے. شجرة النخلة ہاں يمد بنات وآيات کی. ہاں تو بھی جو ہے وہاں کیا ہے، بریہ ہے نا. اور پھر اور ایک جگہ ہے، ابراہیم کی آیت. ہاں اور ایک جگہ ہے کون سا کہ خشکی میں جو ظلم ہوا ہے اسی کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا مزہ چکھا رہا ہے نا. کون سی جگہ ہے وہ؟ 21 بارے میں ہے. کیا ہے وہ آیت؟ ما کسبت ایدیہم فی البریہ ہے تو جی 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 ہاں ہاں وہ ہے، وہ میں بھی یہاں بھول تو گیا. تمہاری تو وہاں بھی بریہ ہے. پرسوں پڑھی ہوئی ہے تو آیت. جی وہ وہاں بھی بریہ ہے. تو ولیس فی البریۃ مکان یستریح فیہ الانسان الا الشجر. تو یہاں دیکھیے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے. وہ ولیس فی البریۃ تو وہ زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یستریح فیہ الانسان کہ انسان اس میں جو ہے آرام کرے، الا الشجر سوائے درخت کے. اب آگے بھی دیکھیے اسی طرح ترجمہ ہے ولیس فی البریۃ فی بلاد العرب شجر کثیر ولیس فیہا الا السمر. اب یہاں دیکھیے خشکی میں فی بلاد العرب عرب کے شہروں میں شجر کثیر کیا بہت زیادہ درخت نہیں ہے، ولیس فیہا اور شجر کثیر بہت زیادہ درخت نہیں ہے، ولیس فیہا الا السمر تو صرف سوائے وہاں پر کیا ہے، سمورا ایک درخت ہے. سمر یہ جو کانٹے دار درخت ہوتے جھاڑی والی، تو وہی صرف درخت ہے عرب میں. ولیس فیہا الا السمر اور سمر درخت صرف عرب میں پایا جاتا ہے. ولیس فیہا الا السمر اور اس میں یعنی عرب کے شہر میں صرف وہی درخت کانٹے دار درخت پایا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ تو لیسا ہاں لیسا کو ہے نہیں میں تسنا ہے. کون سے وہ درخت؟ ولیس فیہا الا الثمر ہے نا، وہ نہیں میں ہے نا. ولیسا کیا ہو جی ولیس فیہا الا السمر اور فیہا کے جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا، ہا کی ضمیر وہ
عرب کی طرف لوٹی ہے، اور اس عرب میں نہیں ہے الا مگر کہ یعنی مگر السمور صرف سمر درخت. اس کو شاید سمجھ گئے نا. جی ہیلو، جی جی آواز جی آئی؟ ہے. دیکھیے اس کا ہاں اب جو ہا کی ضمیر ہے وہ فی ہا میں جو ہا ہے نا، فی ہا اس میں، جی تو اس میں مطلب بلاد شہر میں، بلاد عرب شہر میں ہے نا، بلاد عرب، بلاد عرب میں یعنی عرب شہر میں، سوائے جی کون سے درخت ہے؟ السمور، جی سمورا درخت ہے. جی آگے بولیے، آگے آپ پڑھیے ہے نا. یہ تھوڑا سا مشکل تھا، دو یہ آگے آسان ہے. جی بس چھوڑو ہو جاتا اتنا. بس جمعہ ہے نا، پڑھنے کا تھا منجی بھی رہتی. ہاں اوکے اوکے، 9 بج گئے تھے آج جمعہ. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.